نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ کل جو ہمارا سبق گزرا وہ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 سے آیات نمبر 15 اور 16 تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قیامت کے آنے کے بارے میں بتایا کہ وہ تو ضرور آئے گی، اور دوسرا اس کو خفیہ رکھنے، اس کا وقت نہ بتانے کی جو حکمتیں ہیں، جو فوائد ہیں، وہ بتائے تھے۔ اس پر کل گفتگو ہوئی تھی ان دونوں آیات میں۔ آگے چلتے ہیں۔ آج وہی جو پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا تھا، اسی پر جو ہے نا آج کی آیات بھی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی۔ صدق اللہ العظیم۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ خاص کر وہ آگ تو نہیں تھی، اصل میں وہ رب تعالیٰ کا نور تھا جو اس درخت سے ظاہر ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ تھوڑے سے حیران پریشان ہوئے۔ پھر ایسے حالات میں ویسے جو ہے نا کہ آدمی جس چیز سے مانوس ہوتا ہے، ہر وقت ایک چیز اس کے پاس رہتی ہے، دیکھتا رہتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرے تو تھوڑا سا اس کا خیال بدل جاتا ہے، اور وہ جو ایک قسم کا ڈر، خوف، دہشت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وقتی طور۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عرصہ دراز سے وہ آپ کی لاٹھی جو عصا تھی، وہ شروع سے 10 سال پیچھے جس وقت شعیب علیہ السلام کے گھر آئے تھے، تو جس وقت معاہدہ ہوا جی کہ تم نے 10 سال یہاں میری خدمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، تو بکریاں چرانی تھیں، تو اسی وقت پہلے دن ہی ان کو جو ہے نا وہ عصا ایک چھوٹی اندر سے پکڑائی گئی تھی، یہ لو اور بکریاں لو اور جنگل کے نکل جاؤ۔ تو وہ ہر وقت آپ کے پاس رہتی تھی، اس سے آپ جو ہے نا مانوس تھے، خوب واقف تھے۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ نے بھی ان سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے یہ سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ رب تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بخوبی باخبر تھے۔ باہر کا پھر بھی رب تعالیٰ نے پوچھا، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا، یعنی پتہ ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ جب بھی سوال کیا جائے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے اس لیے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہی جو مانوسیت کی بات ہے نا، وہ جس طرح حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام جس وقت معراج شریف کو گئے نا، مقام پہ تشریف لے گئے عرش سے آگے، تو بالکل اکیلے تھے، تو وہاں پر جو ہے نا آپ پر بھی کوئی تھوڑی سی دہشت طاری ہوئی۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز میں آپ کو آواز ہے، آپ نے آواز سنی کہ کف یا محمد ان ربک یصلی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ٹھہر جاؤ، آپ کا رب یصلی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام اس طرح متوجہ کہ یہاں ابو بکر کدھر، یہ جگہ جو ہے یہاں ابو بکر کدھر پہنچ گئے بھائی، کیسے آئے ہیں؟ ان کی آواز پہنچ رہی ہے، اور پھر رب تعالیٰ کا نماز پڑھنا، وہ تو نماز پڑھانے سے تو پاک ہے۔ تو اصل میں یہی چیز تھی کہ وہ صرف حضور علیہ السلام کا بھی سوچ جو تھی نا، وہ جو ایک قسم کی دہشت طاری ہو رہی تھی، اس کو دور کرنا تھا۔
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار، آپ کے ساتھ آپ کا انس اور محبت، تو ان کی آواز میں جس وقت یہ گفتگو ہوئی تو آپ سے وہ دہشت ختم ہوگی اور اس طرف متوجہ ہوئے۔ یہی چیز ہے کہ مانوسیت کے جس چیز کے ساتھ، جس آدمی کے ساتھ آدمی کا محبت ہو، انس ہو، اس طرح وہ جلدی مائل ہو جاتا ہے، دوسری چیز ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں، تو قال ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ سہارا لیتا ہوں کہ جس وقت چلتا ہوں، کیونکہ بکریاں چرانے میں تو سارا کام چلنے پھرنے کا ہے، تو جس وقت چلتا ہوں تو بھی اس کا سہارا لیتا ہوں، جس وقت بکریوں کے پاس رکتا ہوں ٹھہرتا ہوں تو بھی اس کا سہارے سے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمٍ، اور اپنی بکریوں کے لیے اس سے جو ہے نا درختوں سے پتے وغیرہ بھی جھاڑتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی سے فوائد ہیں، کئی ایک جو ہے نا ضرورت کی چیزیں ہیں، کام اس سے نکالتا ہوں۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ابھی ذرا دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو رب تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تو تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، سیدھے ہاتھ میں کیا ہے، جواب تو اتنا ہی تھا، قال ہی عصا، یہ عصا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے 4 جواب دیے۔ یہ عصا، صرف یہ نہیں کہا عصا بلکہ عصا، یہ میرا عصا ہے، ایک تو میرا اس میں فالتو آیا، وغیرہ جواب اتنا تھا، یہ عصا ہے، یہ میرا عصا ہے، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، یہ بھی انہوں نے فالتو بات کی ہے۔ اپنی بکریوں کے لیے میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں، یہ بھی فالتو کی ہے، ضرورت نہیں تھی۔ اور اسی طرح اور بھی اس سے میری بہت سے فوائد ہیں، بہت سی ضرورت کے کام ہیں۔ معارب و معربہ کا جمع ہے، اس کا معنی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس کی میرے لیے اور بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اتنا لمبا جواب کیوں دیا بھائی، جو رب تعالیٰ نے تو جو اتنی بات پوچھی تھی وہ اتنی کافی تھی کہ یہ ہے یا عصا، یہ عصا ہے، بات مکمل تھی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں بڑے بہت سے کام ہیں۔ تو اصل میں کہتے ہیں جی کہ آدمی جس وقت اپنے کسی محبوب کے ساتھ محو گفتگو ہو نا تو وہ چاہتا ہے کہ گفتگو تھوڑی لمبی ہو جائے، کہ محبت کی گھڑیاں لمبی ہو جائیں، آدمی تھوڑا سا اسی میں جو ہے نا محو رہے۔ تو اس لیے موسیٰ کلیم اللہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہوئے تو ان کو ایک ذوق اور شوق پیدا ہوا، بعد میں پہلے تو تھوڑی سی دہشت بھی ہوئی، تو جس کو ذوق شوق پیدا ہوا تو پھر بات کو خود بخود جو ہے نا لمبا کر رہے ہیں، طویل گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آخر میں آپ نے فرمایا نا کہ فیہا معارب اخری، اس میں میرے اور بھی بہت سی ضرورت کے، کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ شاید رب تعالیٰ فرمائے اور کیا کیا ہے وہ بھی بتاؤ۔ تو یہ چیز ہے کہ آدمی جس وقت اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام محو گفتگو ہے نا، ویسے معارب اخری اس میں اور بھی بہت سی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جنت سے آدم علیہ السلام لائے تھے، جس وقت جنت سے اترے تھے نا تو یہ لکڑی یہ چھڑی وہ وہاں سے لائے تھے، یہ جنتی سوٹا تھا جو آگے جو ہے نا وراثتاً چلا آ رہا تھا انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس۔ ایک تو اس کی یہ بھی فضیلت تھی اتنی کہ ایک سرے پر جو ہے نا اپنی روٹی شوٹی کھانا شانا جو بھی ساتھ پانی شانی ہوتا ہے نا وہ لٹکا کر منڈے پر رکھ لیتے، پیچھے وہ لٹک رہا ہوتا تھا، اس طرح چلتے تھے۔ تو یعنی کہ یہ اس نے اٹھایا ہوا ہے میرا کھانا پانی، اور جس جگہ رکتے اس کو گاڑ دیتے،
اور کہتے کہ جس وقت وہ گاڑتے نا تو جو پھل آپ کو کھانے کے ارادہ کرتے وہ اس میں پھل پک جاتا. ویسے یہ ہاتھ میں عصا چھڑی وغیرہ رکھنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے. یہ سنت طریقہ ہے. خاص کر خطبے میں بھی آج کل یہ عموماً ترک ہو چکا ہے. بعض جگہ نظر آتا ہے باہر کا یہ سنت ہے. آدمی عام خواہ کسی کو چلنے میں بھی دقت نہ بھی ہو نا، جوان آدمی ہو، صحت مند ہو، وہ بھی اگر ہاتھ میں عصا رکھے نا چھڑی وغیرہ تو یہ سنت کے زمرے میں ہی ہے. قال القھا یا موسیٰ، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پھینک دو، نیچے اس کو ڈال دو. فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جو ہی انہوں نے پھینکا نا تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا. فَهِيَ حَيَّةٌ، سانپ، تَسْعَىٰ، جو بھاگ رہا تھا، چلنا پھرنا، سعی سے کوشش سے ہے نا، صحیح جس کو کہتے ہیں، وہ سانپ بن گیا. اچھا یہاں پر حیا کا لفظ ہے، پیچھے جب گزرے تھے تو وہاں پر جان کا لفظ تھا، اور ایک اور جگہ صوبان کا بھی لفظ ہے. یہ تین لفظ جو ہے نا اسی سانپ، اسی کے بارے میں آئے ہیں. تو اصل میں یہ تینوں سانپ ہی کے بارے میں ہیں. یہ جو حیا کا لفظ ہے نا، کہتے ہیں کہ یہ سانپ خواہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، مذکر ہو، مونس ہو، خواہ سانپ ہو یا سپنی ہو، چھوٹا سانپ ہو یا بڑا اژدہا ہو، سب کے لیے یہ حیا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیکن جو صوبان کا نام ہے، صوبان لفظ، یہ بڑے چھجلیا اژدہا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جان کا جو لفظ ہے وہ چھوٹے سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ تینوں لفظ جو ہے نا اس سانپ کے لیے استعمال ہوئے جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. تو کہتے ہیں کہ پہلے جس کو وہ سانپ بنتا تھا تو وہ چھوٹا سا ہوتا تھا، اور چھوٹا سانپ تھا، اور وہ چلنے میں بڑا تیز ہوتا ہے. جو موٹا بڑا ہوتا ہے وہ چلتا آہستہ آہستہ ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ جس وقت بڑی حالت میں بھی، موٹی حالت میں بھی ہوتا، اس وقت بھی یہ تیز چلتا تھا. اس لحاظ سے اس کو جو ہے نا جان اور حیا دونوں، صوبان، دونوں طریقے سے ایک ہی حالت میں فٹ ہوتے تھے. اور اس کی جسامت جس وقت یہ موٹا ہوتا، اتنا موٹا ہو جاتا تھا کہ وہ بعض نے تو کہا کہ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان جو ہے نا 40 گز کا فاصلہ ہو جاتا تھا. بلکہ یہاں تک ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اگر فرعون کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا نا، تو بلکہ یہاں تک تو میں واللہ عالم کہتے ہیں کہ وہ فرعون جو ہے نا وہ 40 دنوں کے بعد، 40 دن میں ایک دفعہ لیٹرین جایا کرتا تھا. تو جس وقت اس نے سانپ دیکھا نا اتنا بڑا کہ اس کے محل کا، اس کو ایک ہی جبڑے کے اندر اس نے لے لیا، ایک ہی دفعہ نوالا کر لیا پورا اس کے محل کو، تو کہتے ہیں پھر وہ دن میں 40 مرتبہ لیٹرین کو جایا کرتا تھا. اتنا، یعنی کہ وہ اتنا ڈر گیا، دہشت اس پر طاری ہو گئی فرعون پر. اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا قال خذھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خذھا، اس کو پکڑ لے. یعنی اب کیونکہ اس سے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے، پہلی دفعہ جس وقت وہ سانپ بنا تو خوف محسوس ہوا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا فخذھا، اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو نہیں. وہ پہلی دفعہ جو ہے نا ایسی جب وہ جو کوئی چیز ہو تو آدمی کو خوف، یہ طبی بات ہے سانپ وغیرہ سے. تو اتنا بڑا اژدہا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، سنعیدھا، اس کو ہم لوٹا دیں گے. کیا کس کا؟ سیرتھا، سیرت، سیرت کا لفظی معنی ہوتا ہے حالت. سیرتھا، اس کی حالت، اولیٰ، پہلے والی، اس کو ہم پہلے والی حالت میں لوٹا دیں گے. تم پکڑو تو یعنی یہ پہلے کی طرح وہی سوٹے کا سوٹا، عصا کا عصا ہی ہو جائے گا. وہ پہلی والی حالت اس کی
لوٹ آئے گی۔ تو یہ ایک معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے،